عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے غلام سے 100 اوقیہ پر مکاتبت کی، اس کے ذمے صرف 10 اوقیہ یا فرمایا 10 دینار باقی رہ گئے اور وہ انہیں ادا نہ کر سکا تو وہ غلام ہی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3401۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مکاتب دیت یا میراث کا مستحق بنتا ہے تو وہ اپنی آزادی کے حساب سے وارث بنے گا۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکاتب کو اس کے حصے کے مطابق دیت دی جائے گی جو اس نے دیت حر ادا کی ہے، اور جو بچ جائے وہ دیت عبد ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3402۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمرو انصاری سے روایت ہے کہ ان کی والدہ نے غلام آزاد کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اسے صبح تک مؤخر کر دیا، سو وہ فوت ہو گئی۔ عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، میں نے قاسم بن محمد سے کہا، اگر میں ان کی طرف سے غلام آزاد کر دوں تو کیا انہیں فائدہ ہوگا؟ قاسم نے کہا، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اگر میں ان کی طرف سے غلام آزاد کروں تو کیا انہیں فائدہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3403۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی غلام خریدا، اس غلام کے مال کی شرط قائم نہ کی تو اس خریدنے والے کے لیے اس کے مال سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3405۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ان الفاظ کے ساتھ قسم اٹھایا کرتے تھے، دلوں کے پھیرنے والے کی قسم۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3406۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں اپنے باپ دادا کی قسمیں اٹھانے سے منع فرماتا ہے، جس نے قسم اٹھانی ہو وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا پھر خاموش رہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3407۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتوں اور اپنے باپ دادا کے ناموں کی قسمیں مت اٹھاؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3408۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لات و عزیٰ یعنی بتوں کی قسم اٹھائی تو اسے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا، آؤ میں تمہارے ساتھ جوا کھیلوں، تو اسے صدقہ کرنا چاہیے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3409۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور ملت پر جھوٹی قسم اٹھائی تو وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا، اور ابن آدم پر ایسی چیز کی نظر پوری کرنا واجب نہیں جس کا وہ مالک نہیں۔ جس نے کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو دنیا میں قتل کیا تو روز قیامت اسے اسی کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ کسی مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ جس نے کسی مومن شخص پر کفر کا بہتان لگایا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے اسے قتل کیا، اور جس نے مال بڑھانے کی خاطر جھوٹا دعویٰ کیا تو اللہ اس کی تنگ دستی میں اضافہ فرماتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3410۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر میں کسی بات پر قسم اٹھا لوں اور پھر اس کا غیر اس سے بہتر جانوں تو انشاءاللہ میں اپنی قسم کا کفارہ دوں گا اور اس سے بہتر کو اختیار کر لوں گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3411۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن بن سمرہ، امارت مت طلب کرنا، اگر وہ تمہیں تمہاری طلب پر دے دی گئی تو تم اس کے سپرد کر دیے جاؤ گے، اور اگر وہ طلب کیے بغیر تمہیں دے دی گئی تو اس پر تمہاری مدد کی جائے گی۔ اور جب تم کسی چیز پر قسم اٹھا لو اور پھر تم اس کے غیر کو بہتر جانو تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو، اور جو بہتر ہو اسے اختیار کر لو، اور ایک دوسری روایت میں ہے، جو بہتر ہے اسے اختیار کر لو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3412۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز پر قسم اٹھائے اور وہ اس سے بہتر چیز جان لے تو وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے، اور جو بہتر چیز ہے وہ کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3413۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، تمہارا اپنی اس قسم پر اصرار کرنا جو اپنے گھر والوں کے متعلق ہو، اللہ کے نزدیک قسم توڑنے سے زیادہ گناہ رکھتا ہے، جس کا کفارہ ادا کرنا اللہ نے اس پر فرض کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3414۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری قسم کا وہی مفہوم معتبر ہوگا جس پر تیرا ساتھی قسم طلب کرنے والا تمہیں سچا جانے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3415۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم طلب کرنے والے کی نیت پر معتبر ہوگی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3416۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یہ آیت ترجمہ، اللہ تم سے لغو قسم کا مواخذہ نہیں کرے گا، اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی جو عادت کے طور پر کہتا ہے، نہیں نہیں اللہ کی قسم، ہاں ہاں اللہ کی قسم۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3417۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ دادا اور اپنی ماؤں کی قسمیں مت اٹھاؤ اور نہ ہی اپنے بتوں کی، اور اللہ کی قسم بھی صرف اس صورت میں اٹھاؤ جب تم سچے ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3418۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3419۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امانت کی قسم اٹھائی تو وہ ہم میں سے نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3420۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم اٹھاتے وقت یہ کہتا ہے کہ معاملہ ایسا ہوا تو میں اسلام سے بیزار اور لا تعلق ہوں، اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا، اور اگر وہ سچا ہے تو وہ سالم طور پر اسلام کی طرف نہیں لوٹے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3421۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم اٹھائے اور انشاءاللہ کہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3424۔ حضرت ابو الاحوص عوف بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے بتائیں کہ میرا چچا زاد ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس سے کوئی چیز مانگتا ہوں تو وہ مجھے نہ تو چیز دیتا ہے اور نہ مجھ سے تعلق جوڑتا ہے، پھر اسے میری ضرورت پڑتی ہے تو وہ میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے، جبکہ میں قسم اٹھا چکا ہوں کہ میں اسے کوئی چیز نہیں دوں گا اور نہ اس سے صلہ رحمی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اس چیز کو اختیار کروں جو بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کروں۔ اور ایک روایت میں ہے، راوی بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرا چچا زاد میرے پاس آتا ہے اور میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں اس کو کچھ نہیں دوں گا اور نہ ہی اس سے صلہ رحمی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3425۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر نہ مانو، کیونکہ نظر تقدیر کے معاملے میں کوئی فائدہ نہیں دیتی، البتہ اس کے ذریعے بخیل سے اس کا مال نکال لیا جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3426۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی اطاعت کی نظر مانتا ہے تو وہ اسے پورا کرے، اور جو شخص اس کی نافرمانی کی نظر مانتا ہے تو وہ اسے پورا نہ کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3427۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نافرمانی کی نظر پوری نہیں کرنی چاہیے اور نہ اس چیز کی جو انسان کے بس میں نہیں، اور ایک روایت میں ہے، اللہ کی نافرمانی میں کوئی نظر نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3428۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا کفارہ قسم کے کفارے کی طرح ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3429۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس دوران کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی کھڑا دکھائی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت کیا تو صحابہ نے عرض کیا، ابو اسرائیل ہے۔
اس نے نظر مانی ہے کہ وہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، وہ سائے میں بیٹھے گا، نہ کلام کرے گا، اور وہ روزہ رکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے حکم دو کہ وہ کلام کرے، سائے میں بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3430۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمر رسیدہ شخص کو دیکھا کہ اسے اپنے 2 بیٹوں کے سہارے چلایا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس کو کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ اس نے پیدل چل کر بیت اللہ جانے کی نظر مانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالے، اور آپ نے اسے سوار ہونے کا حکم فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3431۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بزرگوار سوار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تم سے اور تمہاری نظر سے بے نیاز ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3432۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نظر کے متعلق جو ان کی والدہ کے ذمہ تھی لیکن وہ اسے پورا کرنے سے پہلے وفات پا گئیں مسئلہ دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی والدہ کی طرف سے اسے ادا کرنے کا فتویٰ دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3433۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری توبہ کا یہ تقاضا ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا کچھ مال رکھ لو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنا خیبر والا حصہ روک لیتا ہوں۔ اور یہ ایک لمبی حدیث کا کچھ حصہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3434۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معصیت میں کوئی نظر نہیں، اور اس کا کفارہ قسم کے کفارے کی طرح ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3435۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی چیز کا نام لیے بغیر نظر مانی تو اس کا کفارہ قسم کے کفارے کی طرح ہے۔ جس نے معصیت کی نظر مانی تو اس کا کفارہ قسم کے کفارے کی طرح ہے۔ جس نے کسی ایسی چیز کی نظر مانی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا تو اس کا کفارہ قسم کے کفارے کی طرح ہے، اور جس نے کوئی ایسی نظر مانی جس کی وہ طاقت رکھتا ہے تو وہ اسے پورا کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3436۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بوانا کے مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کو اس کے متعلق بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہاں دور جاہلیت کا کوئی بت تھا جس کی پوجا کی جاتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا وہاں ان کی عیدوں میں سے کوئی عید تھی؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر پوری کرو، کیونکہ اللہ کی معصیت میں نظر پوری کرنا ضروری نہیں، اور نہ اس میں جس کا انسان مالک نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3437۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے نظر مانی کہ میں آپ کی موجودگی میں دف بجاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر پوری کرو۔ اور رزین نے یہ اضافہ نقل کیا، اس عورت نے عرض کیا، میں نے فلاں فلاں جگہ جہاں اہل جاہلیت ذبح کرتے تھے ذبح کرنے کی نظر مانی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس جگہ جاہلیت کا کوئی بت تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس جگہ ان کی کوئی عید تھی؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر پوری کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3438۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری توبہ کے اتمام میں سے ہے کہ میں اپنی آبائی جگہ سے ہجرت کر جاؤں جہاں میں نے گناہ کیا تھا، اور میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری طرف سے 1/3 کافی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2439۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے روز ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اللہ عز و جل کے لیے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ آپ کو مکہ میں فتح عطا فرمائے تو میں بیت المقدس میں 2 رکعتیں پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہیں یعنی بیت اللہ میں پڑھ دو۔ اس نے پھر یہی بات دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہیں پڑھ دو۔ اس نے پھر یہی بات دہرائی تو آپ نے فرمایا، تب تیری مرضی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3440۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے پیدل حج کرنے کی نظر مانی جبکہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیری بہن کے پیدل چلنے سے بے نیاز ہے، وہ سوار ہو اور قربانی کرے۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم فرمایا کہ وہ سواری کرے اور قربانی کرے۔ اور انہی کی ایک روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیری بہن کو مشقت و تھکاوٹ میں ڈال کر کیا کرے گا، وہ سواری کرے، حج کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3441۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انصار کے دو بھائیوں کے درمیان میراث تھی۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے تقسیم کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا اگر تم نے دوبارہ مجھ سے تقسیم کا مطالبہ کیا تو میرا سارا مال کعبے کے اخراجات کے لیے وقف ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کعبے کو تیرے مال کی ضرورت نہیں، اپنی قسم کا کفارہ ادا کر اور اپنے بھائی سے کلام کر، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے رب کی معصیت، قطع رحمی اور اس چیز کے بارے میں جس کا تو مالک نہیں، تجھ پر نہ تو کوئی نذر ہے اور نہ قسم۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3443۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا نظر کی دو قسمیں ہیں، جو شخص اطاعت میں نظر مانے تو نظر اللہ کے لیے ہے اور اسے پورا کرنا ہے، اور جس نے معصیت میں نظر مانی تو وہ شیطان کے لیے ہے اور وہ پوری نہیں کرنی چاہیے، اور وہ اس کا کفارہ قسم کے کفارے کی مثل ادا کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3444۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان شخص یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں تو اس کا خون یعنی قتل کرنا فقط 3 صورتوں کی وجہ سے حلال ہے، جان کے بدلے جان یعنی قاتل کو قتل کرنا، شادی شدہ زانی اور دین سے مرتد ہو کر جماعت چھوڑنے والا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3446۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے دین میں بڑھتا رہتا ہے جب تک کہ کسی حرام خون کا ارتکاب نہ کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3447۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خونوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3448۔ حضرت مقدام بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بتائیں کہ اگر میرا کسی کافر شخص سے مقابلہ ہو جائے اور ہم دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جائیں اور وہ تلوار کے ذریعے مجھ پر وار کرے اور میرے ایک ہاتھ کو کاٹ ڈالے، پھر وہ مجھ سے بچنے کے لیے ایک درخت کے پیچھے چھپ جائے اور کہے میں اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے جب میں نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، تو کیا اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد میں اسے قتل کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل نہ کرو۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا، اس کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل نہ کرو، اگر تم نے اسے قتل کیا تو وہ تیرے مقام و مرتبے پر آ جائے گا جو کہ قتل کرنے سے پہلے تیرا تھا، اور تم اس کے مقام و مرتبے پر ہو جاؤ گے جو کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3449۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جوہینہ قبیلے کی طرف روانہ فرمایا، میں ان کے ایک آدمی کے مقابل آیا تو میں نے اس پر نیزے کا وار کرنا چاہا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن میں نے اس پر وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اسے قتل کر دیا حالانکہ اس نے گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے تو محض جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3450۔ اور جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ قیامت کے روز لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا تو تم اس کا سامنا کس طرح کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کئی بار فرمائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3451۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی معاہد یعنی ذمی کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جائے گی۔ مشکات المصابیح
حدیث نمبر 3452۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر مار لیا تو وہ جہنم میں گرتا رہے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور جس نے زہر کے ذریعے خودکشی کی تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ جہنم کی آگ میں پیتا رہے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور جس نے لوہے کے کسی آلے کے ذریعے خودکشی کی تو اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ جہنم کی آگ میں اسے اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3453۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا گلا گھونٹ کر خودکشی کی تو وہ جہنم میں بھی گلا گھونٹے گا، اور جو نیزہ مار کر خودکشی کرے گا تو وہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو نیزہ مارتا رہے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3454۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جو زخمی ہو گیا تو اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، اس نے چھری پکڑی اور اپنا زخمی ہاتھ کاٹ ڈالا، اس کا خون بہتا رہا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے خود کو قتل کرنے میں مجھ سے جلدی کی، اس لیے میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3455۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی طرف ہجرت کی، اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے ایک آدمی نے بھی ہجرت کی۔ وہ شخص بیمار ہو گیا اور اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، اور اس نے اپنی چھری لی اور اس سے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا جس سے خون بہنے لگا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔ طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا کہ اس کی حیت اچھی ہے اور اس نے اپنے ہاتھ ڈھانپ رکھے ہیں۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا، اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میری ہجرت کی وجہ سے مجھے معاف فرما دیا۔ طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ کو ہاتھ ڈھانپے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا، مجھے کہا گیا کہ ہم تمہارے اس حصے کو درست نہیں کریں گے جسے تم نے خود خراب کیا ہے۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ قصہ عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اور اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی معاف فرما۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3456۔ حضرت ابو شریح الکعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خزاعہ قبیلے والو، تم نے حذیل کے اس مقتول کو قتل کیا، اور اللہ کی قسم میں اس کی دیت ادا کر دیتا ہوں۔ جس نے اس کے بعد کسی کو قتل کیا تو اس کے وارثوں کو دو چیزوں کے درمیان اختیار ہے، اگر وہ پسند کریں تو اسے قتل کریں اور اگر چاہیں تو دیت لے لیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3457۔ اور انہوں یعنی بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان دونوں یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مفہوم کی روایت نقل کی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3458۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک لونڈی کا سر دو پتھروں کے درمیان کچل دیا۔ اس سے پوچھا گیا، تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ کیا فلاں نے؟ حتیٰ کہ اس یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ اس یہودی کو پیش کیا گیا تو اس نے اعتراف کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا تو اس کے سر کو پتھر کے ساتھ کچل دیا گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3459۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کی پھوپھی ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کی ایک لونڈی کے سامنے کے دانت توڑ دیے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے قصاص کا حکم فرمایا تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم اللہ کے رسول، اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس، اللہ کی کتاب میں قصاص کا حکم ہے۔ وہ لوگ دیت لینے پر راضی ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3460۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو قرآن میں نہ ہو؟ انہوں نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو پیدا فرمایا، ہمارے پاس صرف وہی کچھ ہے جو قرآن میں ہے۔ البتہ دین کا وہ فہم ہے جو بندے کو اللہ کی کتاب سے عطا کیا جاتا ہے، اور جو کچھ صحیفے میں لکھا ہوا ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ میں نے عرض کیا، صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، دیت، قیدی چھڑانے
اور یہ کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے کے متعلق احکامات۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3461۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری دنیا کا تباہ و برباد ہو جانا ایک مسلمان آدمی کے قتل کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3462۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت مقتول قاتل کو لے کر آئے گا، اس قاتل کی پیشانی اور اس کا سر مقتول کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، اور وہ کہے گا، رب جی اس نے مجھے کیوں قتل کیا، حتیٰ کہ وہ اسے عرش کے قریب لے جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3465۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوم الدار یعنی جن دنوں باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصور کر رکھا تھا، لوگوں کو دیکھ کر فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے آگاہ نہیں ہو کہ کسی مسلمان شخص کا خون 3 میں سے کسی ایک وجہ پر درست ہے، شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرنا، یا اسلام کے بعد کفر کرنا، یا کسی جان کو ناحق قتل کرنا، اور وہ اس کے باعث قتل کیا جائے گا۔ اللہ کی قسم، میں نے نہ تو دور جاہلیت میں زنا کیا اور نہ زمانہ اسلام میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے اس وقت سے آج تک کبھی مرتد نہیں ہوا، اور میں نے کسی ایسی جان کو قتل نہیں کیا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو پھر تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3466۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک مومن کسی خون حرام کا ارتکاب نہیں کرتا تو وہ اطاعت گزاری اور اعمال صالحہ کی بجا آوری میں مستعد رہتا ہے، اور جب وہ کسی خون حرام کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ سستی اور تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3467۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امید ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف فرما دے بجز اس شخص کے جو حالت شرک میں فوت ہو اور جس نے عمدن کسی مومن کو قتل کیا ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3468۔ حضرت امام نسائی نے اسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3469۔ حضرت ابو رمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میرا بیٹا ہے، آپ اس کے متعلق گواہ رہیے۔ آپ نے فرمایا، آگاہ رہو، نہ تو تیرے گناہ کا اس سے مواخذہ ہوگا نہ اس کے گناہ کا تجھ سے مواخذہ ہوگا۔ اور شرح سنہ میں اس حدیث کے شروع میں مزید الفاظ ہیں، انہوں نے بیان کیا، میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر جو چیز یعنی مہر نبوت تھی وہ دیکھ لی تو عرض کیا، مجھے اجازت دیں، میں اس چیز کا علاج کرتا ہوں جو آپ کی پشت پر ہے، کیونکہ میں طبیب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رفیق ہو اور اللہ طبیب ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3471۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے غلام کو قتل کرے گا ہم اسے قتل کریں گے، اور جو اپنے غلام کے اعضاء یعنی ناک وغیرہ کاٹے گا ہم اس کے اعضاء کاٹیں گے۔ اور امام نسائی نے ایک دوسری روایت میں اضافہ نقل کیا ہے، جو اپنے غلام کو خصی کرے گا ہم اسے خصی کریں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3473۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عمدن قتل کیا تو اسے مقتول کے ورثاء کے حوالے کیا جائے گا، اگر وہ چاہیں تو اسے قتل کر دیں اور اگر وہ چاہیں تو دیت لے لیں، اور وہ 30 حقہ یعنی اونٹنی کا وہ بچہ جو 3 سال مکمل کرنے کے بعد عمر کے 4تھے سال میں داخل ہو، 30 جزغہ وہ اونٹنی جو 5ویں سال میں داخل ہو، اور 40 حاملہ اونٹنیاں ہیں، اور وہ جس چیز پر مصالحت کر لیں تو وہ ان کے لیے ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3474۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے خون قصاص و دیت پہ مساوی ہیں، اور ان کے عام آدمی کے امان کا بھی لحاظ رکھا جائے گا، اور ان سے دور دراز والا شخص مال غنیمت ان کے نزدیک والے پر لوٹائے گا، اور وہ دشمن کے مقابلے میں باہم دست واحد کی طرح ہیں،
سن لو، کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ کسی معاہد یعنی ذمی کو اس کے عہد میں قتل کیا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3475۔ حضرت طاؤس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلوے میں مارا جائے، مثلا لڑنے والے ایک دوسرے پر پتھر پھینک رہے تھے یا کوڑے مار رہے تھے یا لاٹھیاں برسا رہے تھے، تو وہ قتل خطا ہے اور اس کی دیت خطا کی مثل ہوگی، اور جس نے عمدن قتل کیا تو وہ قاتل قابل قصاص ہے، اور جو شخص اس قصاص کے درمیان حائل ہو جائے اس پر اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہے، اس سے نہ تو نفل قبول ہوگا اور نہ فرض۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3478۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کے قتل کے بدلے میں 5 یا 7 آدمیوں کو قتل کیا، انہوں نے اسے دھوکے سے قتل کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اس کے قتل پر سنا کے تمام لوگ مجتمع ہوتے تو میں اس کے بدلے میں سب کو قتل کر دیتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3481۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی مثل حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3482۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فلاں شخص نے مجھے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت مقتول اپنے قاتل کو لے کر آئے گا اور وہ کہے گا، رب جی اس سے پوچھیں کہ اس نے مجھے قتل کیوں کیا، تو وہ کہے گا، میں نے اسے فلاں کی سلطنت فلاں کی نصرت پر قتل کیا۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ظالم کی اعانت سے بچو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3483۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اور یہ یعنی چھنگلی اور انگوٹھا دیت میں برابر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3486۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لحیان کی ایک عورت کے حمل کے مردہ حالت میں ساقط ہو جانے پر ایک غلام یا لونڈی کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر وہ عورت جس کے متعلق آپ نے غلام کا فیصلہ کیا تھا وہ فوت ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ اس کی میراث اس کے بیٹوں اور اس کے شوہر کے لیے ہے، جبکہ اس کی دیت اس کے اسبا پر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3487۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حذیل قبیلے کی 2 عورتیں لڑ پڑیں تو ان میں سے ایک نے دوسری پر پتھر مارا اور اسے اور اس کے جنین یعنی پیٹ کے بچے کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ اس کے جنین کی دیت ایک غلام یا ایک لونڈی ہے، اور عورت کی دیت اس کے خاندان یعنی عورت کے باپ کی طرف سے رشتہ دار اسبا پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اولاد اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کو اس کا وارث بنایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3488۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 2 عورتیں سوتن تھیں، ان میں سے ایک نے دوسری کو پتھر یا خیمے کا بانس مارا تو اس کا جنین یعنی پیٹ کا بچہ گر گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین کے بارے میں غلام یا لونڈی کا فیصلہ دیا اور اسے اس عورت کے اسبا پر مقرر فرمایا، اور یہ ترمذی کی روایت ہے، اور مسلم کی روایت میں ہے، عورت نے اپنی سوتن کو جو کہ حاملہ تھی خیمے کا بانس مارا تو اس نے اسے قتل کر دیا اور کہا ان میں سے ایک لحیانیہ تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولہ کی دیت قاتلہ کے اسبا یعنی رشتہ داروں پر مقرر فرمائی، اور جو اس مقتولہ کے پیٹ میں تھا اس کی دیت ایک غلام مقرر کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3489۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، خطا کی دیت شبہ عمد کی دیت کے مثل ہے، جو کوڑے اور لاٹھی سے ہو اس کی دیت 100 اونٹ ہے جن میں سے 40 حاملہ ہوں گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3490۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی ظاہر کرنے والے زخم میں اور ہر دانت میں 5 اونٹ دیت مقرر کی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3493۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کو برابر قرار دیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3494۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
دیت کے بارے میں تمام انگلیاں برابر ہیں، تمام دانت برابر ہیں، سامنے والے دانت اور داڑھیں برابر ہیں، یہ اور یہ یعنی چھنگلی اور انگوٹھا برابر ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3495۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال خطبہ ارشاد فرمایا تو فرمایا، لوگو، اسلام میں کوئی نیا معاہدہ نہیں، اور دور جاہلیت میں جو معاہدہ تھا اسلام اس میں اضافہ نہیں کرتا، البتہ اسے مضبوط کرتا ہے۔ مومن دشمن کے مقابلے میں باہم دست واحد کی طرح ہیں، ایک ادنا مسلمان بھی کسی کافر کو پناہ دے سکتا ہے، اور ان میں سے جو دور و دراز ہے وہ بھی ان تک پہنچاتا ہے، اور ان کے لشکر جہاد میں شریک نہ ہونے والوں کو بھی مال غنیمت میں شریک کرتے ہیں۔ کسی مومن کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہے۔ زکوٰۃ وصول کرنے والا نہ اپنے پاس زکوٰۃ منگائے اور نہ زکوٰۃ دینے والے اپنے مال دور لے جائیں، اور ان کے صدقات ان کے گھروں ہی سے وصول کیے جائیں، اور ایک روایت میں ہے ذمی کی دیت آزاد آدمی کی دیت کے نصف ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3496۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دیت کی قیمت 800 دینار تھی یا 8000 درہم تھی، اور ان دنوں اہل کتاب کی دیت مسلمانوں کی دیت سے نصف تھی۔ انہوں نے فرمایا، دیت کا معاملہ اسی طرح تھا حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اونٹ مہنگے ہو گئے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے والوں پر 1000 دینار، چاندی والوں پر 12000 درہم، گائے والوں پر 200 گائیں، بکریوں والوں پر 2000 بکریاں، جوڑے والوں پر 200 جوڑے مقرر فرمائے۔ راوی بیان کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمیوں کی دیت چھوڑ دی، اور جب انہوں نے دیت بڑھائی تو اسے نہ بڑھایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3498۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت 12000 درہم مقرر فرمائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3499۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتیوں پر دیت خطا 400 دینار یا اس کے مساوی چاندی مقرر فرمایا کرتے تھے، اور اس میں اونٹوں کی قیمت کے لحاظ رکھتے تھے۔ جب اونٹوں کی قیمت بڑھ جاتی تو آپ اس دیت کی قیمت بڑھا دیتے تھے، اور جب ان کی قیمت کم ہو جاتی تو آپ اس دیت کی قیمت کم کر دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دیت کی قیمت 400 دینار سے 800 دینار تک پہنچ گئی تھی، اور چاندی سے اس کے مساوی 8000 درہم تک پہنچ گئی تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے والوں پر 200 گائیں اور بکریوں والوں پر 2000 بکریاں دیت مقرر فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دیت مقتول کے ورثاء کے درمیان میراث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ عورت کی دیت اس کے اسبہ پر ہے، اور قاتل کسی چیز کا وارث نہیں بنے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3500۔